بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آج ہم جانیں گے ان چند چیزوں کے بارے میں جو ہمیں رمضان المبارک کے اندر ضرور کر لینی چاہیے، اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ چلیے بات کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر ایک، رمضان المبارک میں اپنی نماز میں ذوق، شوق، خشوع اور خضوع پیدا کر لیجئے۔ یعنی ہم نے نماز مجبوری سے نہیں پڑھنی، ہم نے نماز ذوق اور شوق سے پڑھنی ہے۔ ہم نے نماز اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی ہے۔ نمبر دو، ہم نے مسجد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے مسجد کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں گئے اور فٹافٹ 2 رکعتیں پڑھی، نماز پڑھی اور فٹافٹ بھاگ کے واپس آ گئے، نہیں، بلکہ مسجد میں مومن کی وہی حالت ہونی چاہیے جو پانی میں مچھلی کی ہوتی ہے۔ یعنی مچھلی پانی میں خوش رہتی ہے، زندہ رہتی ہے، تو مومن بھی مسجد میں خوش رہے اور ذوق سے رہے۔ اور جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے تو پھر مچھلی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ تڑپتی ہے۔ تو مومن کی یہی حالت مسجد سے باہر ہونی چاہیے۔ نمبر تین، دوسروں کے اوپر خرچ کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے اوپر، اپنے محلے والے، اپنے پڑوسی، اپنے دوست احباب، عزیز و اقارب، ان کے اوپر اپنے مال میں سے جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ یہ بھی رمضان المبارک کے اندر ضروری ہے۔ نمبر چار، قرآن مجید کی تلاوت کو کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کریں، یا پھر دن میں، رات میں، کوئی بھی وقت مقرر کر لیں کہ یہ وقت خالص قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہے، اور میں نے اس وقت میں ضرور 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 قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اور اس وقت کو کوئی دوسرا کام جتنا مرضی ضروری آ جائے اس کو چھوڑ دیجئے اور قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس روٹین پہ آئیں گے اور قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق، دوستی بنا لیں گے، تو یقین مانیے دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ نمبر پانچ، دوسروں کا احساس کرنا ہے، ان کی ضروریات کو محسوس کرنا ہے، ان کے پاس خود سے جانا ہے، ان کی ضرورتوں کو اپنی طاقت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو ان کو چاہیے اگر آپ کے پاس ہے تو ان کو دینا ہے، یہی مومن کی شان ہے۔ نمبر 6، سحری میں اٹھنا تو ہوتا ہی ہے، بس چند منٹ پہلے اٹھ جائیے اور تہجد کی نماز کا اہتمام کیجیے۔ ناظرین اکرام، تہجد کی نماز اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نمبر 7، ہم نے جس چیز سے بچنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے روزہ کی حالت میں غصہ بالکل بھی نہیں کرنا، کسی بھی طرح کا غصہ نہیں کرنا، اور اس غصے کی وجہ سے ہماری زبان کے اوپر کوئی بھی غلط جملہ، غلط بات نہیں آنی چاہیے، کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو روزے کا جو اصل مقصد ہے لعلکم تتقون وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں غصہ نہیں کرنا۔ اور نمبر 8، ہم نے روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ مومن کی تو شان ہی یہ ہے کہ مومن کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور منافق کی یہ علامت ہے کہ منافق جب بھی بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 9، روزے کی حالت میں غیبت نہیں کرنی، کسی کی بھی بات پیٹھ پیچھے نہیں کرنی ہے، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے روزے کی حالت میں غیبت نہیں کرنی، اور غیبت کا تو اتنا بڑا گناہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔
اس لیے ہم نے غیبت نہیں کرنی۔ نمبر 10، ہم نے دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے، کوئی ایسا معاملہ کیا ہے، چاہے زبان کے ساتھ یا اپنے کسی عمل کے ساتھ، تو ہم اس کو معاف کر دیں۔ اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو خالق کائنات ہمیں بھی معاف فرمائیں گے۔ اس لیے دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ نمبر 11، ذکر و اذکار کی کثرت کرنی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس میں دو چیزوں کی کثرت، ایک تو ہے تحلیل لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور دوسری استغفار کی کثرت، اور اس کے ساتھ آپ درود شریف کی کثرت بھی ضرور کیجئے گا۔ درود شریف، استغفار اور لا الہ الا اللہ، ان تین تسبیحات کو اپنا معمول بنانا ہے اور ان کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کام کاج بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی زبان سے یہ ذکر بھی چلتے رہیں۔ نمبر 12 کے اوپر اور آخری بات وہ یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا ہے۔ دعا اپنے لیے بھی مانگنی ہے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی مانگنی ہے، اپنی دوستوں کے لیے بھی مانگنی ہے، تمام مومنین کے لیے بھی مانگنی ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے کچھ مانگتے ہیں تو خالق کائنات ہمیں وہ پہلے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، دعا مانگنے سے، کسی کے لیے دعا کرنے سے ہمارا کسی طرح کا بھی کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اگر ہم کسی کے لیے کچھ مانگیں گے، مثال کے طور کے اوپر کسی کے لیے ہم رزق کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ میرا فلانا عزیز، میرا دوست، میرا رشتہ دار، اس کے کاروبار نہیں ہے، رزق میں بہت تنگی ہے، میرے اللہ اس کے رزق کو وسیع فرما دیجئے، برکت دے دیجئے، تو خالق کائنات تو دیکھ رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ میرا بندہ جو اپنی ضروریات کو چھوڑ کر دوسروں کی ضروریات کا سوال کر رہا ہے، تو میں اس اپنے بندے کو ان سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت سب سے پہلے اس کی دعا کو اس کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ نے رمضان المبارک میں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، خصوصی طور کے اوپر سحری کے وقت اور افطاری کے وقت، جب دسترخوان تیار ہو جائے اور تمام تر ہمارا سحر کا، افطار کا سامان آ جائے، تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ خصوصاً افطاری کے وقت، جب افطاری سامنے ہو اور پورے دن کی بھوک پیاس یہ کہے کہ اب بس جلدی سے ہم روزہ کھول لیں، تو آپ نے اس وقت اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ اور مانگنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، صرف اپنے لیے نہیں، کنجوسی کے ساتھ نہیں، مانگنا ہے اللہ رب العزت کی طاقت اور شان کو دیکھتے ہوئے مانگنا ہے۔ اور خالق کائنات پھر دیکھیے گا کیسے سب کو عطا فرماتا ہے اور نوازتا ہے، اور سب سے پہلے آپ کو نوازے گا۔ یہ وہ 12 باتیں ہیں کہ جن کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں برکت، وسعت ہوگی، اور دنیا میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔